یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 39۔ مولوی کرامت پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اپنی گدھی پر گاؤں گاؤں اور بستی بستی پھرتا رہا۔ اس سفر میں مختلف لوگوں سے ملاقات میں مولوی کرامت کو بات چیت کرنے اور کام کرنے میں بہت تجربہ حاصل ہو گیا۔ اس کی گدھی ایسی سواری تھی جسے بغیر کسی خرچے کے جہاں چاہتا لے کر نکل جاتا۔ راستے میں کسی نہ کسی کھیت سے اس کے لیے مفت میں چارہ بھی حاصل کر لیتا۔ کبھی 3 دن واپس نہ پلٹتا، جہاں رات پڑتی سو جاتا اور لوگوں کو تعلیم کے فوائد سمجھانے اور اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرنے کے متعلق ایسی دلیلیں پیش کرتا کہ وہ فوراً تیار ہو جاتے۔ حتیٰ کہ اب ان بچوں کی تعداد ہندو اور سکھوں کے بچوں کے نزدیک پہنچنے لگی تھی۔ مولوی کرامت نے سوچ لیا تھا اگر اسے کچھ عرصہ اسی طرح کام کرنے دیا جائے تو وہ یہ تعداد آئندہ سال تک ان سب سے زیادہ کر دے گا۔ اس کام میں مولوی کرامت کو سہولت بھی بہت تھی، نہ کوئی ڈیوٹی کا مقررہ وقت تھا اور نہ کسی کی پابندی تھی۔ کام کے سلسلے میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جلال آباد سے 10 میل دور سے بھی لڑکے اسکول آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج مولوی کرامت نے اسکول میں حاضری دینا تھی۔ ایک ہفتے میں مولوی کرامت جتنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتا تھا، ہفتے کے آخری دن انہیں اسکول میں لا کر پکا اندراج کروا دیتا۔ اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ آج مولوی کرامت بستی جنٹو کا کے 16 بچے ساتھ لے کر آیا تھا، جن کی عمر 8 سال سے 12 سال تک تھی۔ مولوی کرامت انہیں نائب ہیڈ منشی کے حوالے کر کے جب ہیڈ منشی کو سلام کرنے ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ البتہ اس کے بابو نے مولوی کرامت کو اطلاع دی کہ اسے افسر تعلیم تلسی داس اپنے دفتر میں یاد فرماتے ہیں۔ مولوی کرامت اسی گدھی پر سوار ہو کر ڈرتے ڈرتے تحصیل ایجوکیشن افسر کے دفتر پہنچا کہ نہ جانے حاکموں نے اسے کیوں بلایا ہے، اللہ جانے وہ اس کی خدمت سے خوش ہوئے ہیں کہ ناراض، اور اب نوکری برقرار رہ سکے گی کہ نہیں۔ پچھلے 3 مہینے کی تنخواہ مولوی صاحب کو مل چکی تھی، جسے وہ جودھا پور میں اپنی بیوی شریفہ کے حوالے کرایا تھا، بلکہ اب جلال آباد میں گھر کے لیے اپنی جگہ بھی مول لینے کی سوچ رہا تھا۔ وہ پہلا مہینہ غلام حیدر کی حویلی میں عزت سے رہ رہا تھا، لیکن وہاں انتہائی خوف میں مبتلا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں اور سرخ انگارہ آنکھوں والے گبرو جوانوں سے حویلی بھری رہتی تھی، جن کو دیکھنے ہی سے اوسان خطا ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ہر طرف ڈانگوں، برچھیوں اور تلواروں کا معاملہ تھا اور لڑائی بھرائی کی باتیں، جن سے مولوی کرامت کو سوں دور بھاگتا۔ وہ سوچتا تھا جانے کس وقت حملہ ہو جائے اور وہ اپنے سالے کی طرح مفت میں مارا جائے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کو نماز روزے سے غرض تھی، نہ اس بات سے کہ ان کے درمیان ایک مولوی رہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ پہلی تنخواہ ملنے کے فوراً بعد وہاں سے اٹھ کر 4 روپے کرایہ کے کمرے میں اٹھایا، اور شکر خدا کا یہ جگہ اس نے سودھا سنگھ کے قتل سے پہلے ہی تبدیل کر لی تھی، ورنہ مفت میں مارا جاتا۔ اب ایک مصیبت جو سب سے اہم تھی، مولوی کرامت اپنی بیوی شریفہ کے بغیر آج تک کہیں ایک رات بھی نہیں رہا تھا، اور اب اسے پورے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ مولوی نے سوچا تھا اس کی 3 مہینوں کی تنخواہ اور جو قصور سے آتے ہوئے کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے، ان سب کو ملا کر جلال آباد کے اندر نہ سہی، شہر کے مضاف میں تو 5-6 مرلے کی جگہ مل ہی سکتی ہے، جہاں باقی روپوں کا 1-2 کمرے کا مکان بن جاتا۔ اس کے لیے مولوی کرامت نے سوچ رکھا تھا کچھ پیسے وہ رحمت بی بی سے لے گا، لیکن اب اس کتھری افسر نے اسے کیوں بلایا تھا؟ اگر اس نے نوکری ختم کر دی تو سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو جائے گا۔ ادھر راڑے والوں نے بھی کوئی نہ کوئی مولوی رکھ لیا ہوگا، ہاتھ سے مسجد بھی جائے گی، حالانکہ وہ کام تو اپنی بساط سے زیادہ ہی کر رہا تھا۔ اس کے لیے اسے دوسرے ملاؤں اور مسلمانوں سے غدار اور کرسچن اور کس کس قسم کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ مولوی کرامت نے سوچا کیا ہی اچھا ہو
اگر حکومت اسے آرام سے تنخواہ دیے جائے اور وہ کام کیے جائے۔ لیکن یہ بیچ میں جو بابو لوگ ہیں یہ بہت چالاک ہوتے ہیں، بری بری باتیں کر کے افسروں کا دماغ خراب کر ہی دیتے ہیں۔ اور یہ افسر بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں جو بابوں کی ایسی ویسی باتوں میں آ کر غریبوں کی نوکری چھین لیتے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہے پہلے نوکری ہی نہ دیں۔ مولوی کرامت کسی انجانے خوف میں یہ سوچتا چلا جاتا اور چلتا جا رہا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی مولوی کرامت کو صرف اب تحصیل کے سب سے بڑے فرنگی افسر ولیم صاحب سے ہی ملنا اچھا لگتا تھا۔ کتنا نیک دل افسر ہے جس نے بغیر سفارش کے اسے اتنی بڑی نوکری دے دی، لیکن نہ جانے وہ اسے ایک دفعہ نوکری دے کر بھول کیوں گیا تھا، دوبارہ کبھی بلایا ہی نہیں اور نہ کوئی حساب کتاب لیا۔ مولوی کرامت جانتا تھا دوسرے منشی اور تعلیم کا تحصیل افسر اس کے کام سے جلتے تھے اور کسی بھی وقت اسے نوکری سے نکلوا سکتے تھے۔ اسی اندیشے کے تحت اس نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بڑے صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے صاحب کے کمرے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ جب صاحب اپنے دفتر سے نکل کر بنگلے کی طرف جا رہا تھا اور وہ صاحب کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے دوپہر سے دفتر کی راہ میں کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی نہ صاحب نے اس پر توجہ دی اور نہ ہی کسی نے اسے آگے ہونے کے لیے رستہ دیا تھا۔ سارے بابوں اور پولیس والوں نے رستہ ہی روک لیا۔ پھر بھی اسے صاحب کی نیک دلی پر پورا یقین تھا، لیکن افسر تعلیم تو ایک کھتری ہی تھا جو شکل ہی سے مسلمانوں کا دشمن نظر آتا تھا۔ یہ سب سوچتا ہوا مولوی کرامت تلسی داس کے کمرے کے باہر پہنچا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ باہر ایک بینچ پر ہی بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اپنے اندر آنے کا پیغام بھی نہ بھیجا۔ نہ ہی کسی نے مولوی کرامت سے پوچھا کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ مولوی کرامت کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تو ایک بابو نے بالآخر مولوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کون ہے اور کس لیے آیا ہے۔ اس کے جواب میں مولوی کرامت نے وہ رکا نکال کر بابو کو تھما دیا جو اسے صبح اسکول میں حاضری کے وقت نائب ہیڈ منشی ہری چند نے دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ خط افسر تعلیم کے دفتر سے آیا ہے اور آپ کو حاضر ہونے کو کہا ہے۔ بابو نے رکا دیکھ کر اپنی اینک جو ایک میلی ڈوری سے باندھ کر گلے سے لٹکائی ہوئی تھی اٹھا کر آنکھوں پر لگائی اور رکا پڑھنے لگا۔ رکا پڑھ کر ایک نظر اس نے مولوی کرامت کو دیکھا اور بولا، مولوی صاحب کچھ دیر یہیں بیٹھو۔ وہ رکا لے کر تلسی داس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مولوی کرامت دوبارہ اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس گرمی کے موسم میں صبح سے دوپہر تک مولوی کرامت کا بھوکا پیاسا بیٹھنا ایک عذاب سے کم نہ تھا، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات والا معاملہ تھا۔ ابھی مولوی کرامت سوچ رہا تھا خدا جانے کب اس ہندو کھتری کے ہاں پیشی ہوگی کہ اسی بابو کی آواز مولوی کرامت کے کان میں پڑی، مولوی صاحب اندر چلو، صاحب نے بلایا ہے۔ مولوی کرامت اٹھا اور جلدی سے سورہ ناس پڑھتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ سورت پڑھ کر دل ہی دل میں میز کی دوسری طرف بیٹھے تلسی داس کے اوپر پھونک مار دی۔ مولوی کو دیکھتے ہی تلسی داس ہلکے سے مسکرایا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ مولوی کرامت بیٹھو۔ مولوی کرامت جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹک ٹک تلسی داس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا، فقط سلام کیا۔ سلام کے جواب میں تلسی داس نے رام رام کہا اور بولا، مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے کام؟ جی سرکار کی مہربانی سے میں تو اپنی محنت کر رہا ہوں، باقی اللہ مالک ہے۔ مولوی کرامت بولا، 100 بچوں کو اسکول میں داخل کروا چکا ہوں صرف 2 مہینوں میں۔ میں تو جی مسجدوں میں جا کر لوگوں کے گھر گھر جا کر بڑی محنت سے کام کر رہا ہوں۔ لوگ حجتیں بہت کرتے ہیں پر میں بھی ان کو حدیثیں سنا سنا کر قائل کر ہی لیتا ہوں۔ مولوی صاحب آپ کو زیادہ مشکل تو نہیں پیش آتی اس معاملے میں؟ تلسی داس نے مولوی کرامت کی طرف دیکھ کر اور اپنی چندیا پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مربیانہ سے انداز میں پوچھا۔ مہاراج آپ کی دیا سے کچھ مشکل نہیں، مولوی نے داڑھی کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر سرکار تنخواہ دیتی ہے تو کام تو ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ بس یہاں بھی اکیلا ہوں، جودھا پور روز روز جایا نہیں جاتا،
सोचता हूं किसी तरह बाल बच्चों को यहाँ ले ही आऊं, फिर बेफिक्री से काम करूं। तुलसीदास ने मौलवी करामत की बात सुनकर कहा, मौलवी साहब, कमिश्नर साहब को आपके काम की रिपोर्ट कर दी गई थी। वो आपके काम से बहुत खुश हैं। इसी खुशी में आपके लिए एक हुक्म फरमाया है, जिसके तहत तहसील कॉम्प्लेक्स में आपके रहने के लिए एक घर दे दिया जाएगा, जहां तुम अपने बीवी बच्चों को ला सकते हो। अब तुम हुकूमत के पक्के मुलाजिम हो और बेफिक्री से काम करो। मकान तुमको जब तक दिया जाएगा जब तक गवर्नमेंट के मुलाजिम रहोगे। उसमें हर सहूलत मौजूद है, लेकिन उसके साथ ही तुम पर एक जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। वो क्या सरकार? मौलवी करामत खुशी से कांपते हुए बोला, महाराज, अब जो काम भी देंगे मैं हाजिर हूं। सरकार मुझ पर इतनी मेहरबान है तो मैं कैसे उनके कहे पर अमल ना करूंगा। मौलवी साहब, अब आप 3 दिन स्कूल में पढ़ाएंगे और 3 दिन जलालाबाद से बाहर जाकर दूसरे गांव के लोगों को इस काम पर उकसाएंगे। इस काम के लिए आप मजीद 4 ऐसे मौलवी ढूंढें जिनको गवर्नमेंट आप ही की तरह तनख्वाह देगी, लेकिन उनकी निगरानी तुम खुद करोगे और हमें रिपोर्ट किया करोगे। इस मामले में तुमको इख्तियार है। जो मौलवी मुनासिब समझो उन्हें गवर्नमेंट में मुलाजमत दिलवा सकते हो, लेकिन ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। अब 6 महीनों में हम स्कूलों की तादाद दुगनी कर रहे हैं, जिसके लिए कम से कम मुसलमान बच्चों की तादाद 300 हो जानी चाहिए। उसके बाद तुलसीदास ने उसी बाबू को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मेकाराम, ये मौलवी साहब वही हैं जिनके लिए मकान का बंदोबस्त किया गया है। आप उसकी कुंजियां मौलवी साहब को दे दें। उसके बाद तुलसीदास ने उठकर मौलवी करामत को हाथ जोड़कर राम राम कहा, जिसका मतलब था कि मौलवी करामत अब जा सकता है। मेकाराम ने कहा, आइए मौलवी साहब, और आगे चल दिया। बाहर निकलकर उसने मेज के दराज से कुछ चाबियां निकाली और एक चौकीदार को आवाज दी, जो 30 साल का मुसलमान लड़का ही था। उसे कुछ समझाते हुए कहा, मियाँ, ये कुंजियां ले जाओ और कोने वाले सीताराम के सामने वाला घर मौलवी साहब को दिखाओ। उसके बाद मौलवी साहब से कहा, जाइए मौलवी साहब, ये आपको घर दिखा आता है। फिर मुस्कुराकर आंख दबाते हुए दोबारा बोला, कोई बड़ी सिफारिश ढूंढी है मौलवी जी आपने? कभी हमारी भी सिफारिश करवा दें। मौलवी को अपने ऊपर गवर्नमेंट की इतनी नवाजिशात की समझ नहीं आ रही थी। उसे बस इतना पता था, उसने कोई बहुत बड़ा नेकी का काम कर दिया है, जिसका खुदा उसको ये सिला दे रहा है, वो भी क्रिश्चियन और हिंदू बनिए के हाथों। मौलवी करामत ने सोचा, ऐसा तो पहले भी हुआ है। खुदा अपने बंदों को दुश्मनों के हाथों से ही फायदा दिलवाता है, जिसकी मिसाल मूसा और फिरौन के बाप में साफ देखी जा सकती है। मकान और तरक्की हासिल होने की इतनी बड़ी खुशी मौलवी साहब के कदमों को उड़ा उड़ा रही थी। उसका जी चाह रहा था अभी जोधापुर पहुंचकर ये खबर शरीफा को दे, लेकिन जोधापुर जलालाबाद से पूरे 18 कोस दूर होने की वजह से वहां जाने से कासिर था, जबकि जलालाबाद में मौलवी करामत का कोई रिश्तेदार नहीं था जिसको ये खबर सुनाता। कुछ देर पैदल चलने के बाद एक चौड़ी सी गली के आखिरी कोने पर पहुंचकर, जहां से आगे ये गली बंद हो जाती थी, एक मकान के सामने दुल्ला चपड़ासी रुक गया और बोला, लाइए मौलवी साहब, 5 रुपए मिठाई के और ये कुंजियां लेकर दरवाजा खोल ले। मौलवी करामत ने एक दफा घर को देखा तो दंग रह गया। इतना अच्छा और पक्का घर तो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था, लेकिन 5 रुपए का सुनकर मौलवी को गुस्सा आ गया। मौलवी करामत ने कहा, भाई 5 रुपए किस बात के? मुझे तो बड़े बाबू ने कहा था कि घर मुफ्त मिलेगा। दुल्ले ने और तुम किसी तानाजनी करते हुए कहा, वाह मौलवी साहब, भला इस घर की कीमत 5 रुपए है? ये 5 रुपए तो मिठाई की कीमत है। घर तो आपको मुफ्त ही मिला है। मेकाराम ने कहा था, मौलवी साहब से मिठाई के 5 रुपए लिए बगैर घर की कुंजियां नहीं देनी। ये पैसे कोई मैंने तो नहीं रखने। आप शुक्र करें आपको घर मिल रहा है, बाकी भला किसी को इस तरह कभी घर मिला है? कुंजियां तो तभी मिलेंगी जब 5 रुपए दोगे, वरना और बहुत से लोग इस घर को लेने वाले मौजूद हैं जो 50-50 देने को भी तैयार है। ऐसा ना हो कि बड़े अफसर के पास बड़ी सिफारिश पहुंच जाए
اور وہ یہ گھر کسی دوسرے کے نام جاری کرنے کا حکم فرما دے، پھر آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ تو میں نے بھی اپنے تلسی داس صاحب سے آپ کی سفارش کی تھی، جس کی وجہ سے یہ مکان آپ کے نام الاٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی نہیں مرضی تو واپس چلتے ہیں۔ جا کر میکا رام کو کہہ دوں گا مولوی صاحب کو آپ کی شرط منظور نہیں۔ مولوی کرامت دلے کی بات سن کر خاموش سا ہو گیا اور سوچنے لگا، اگر میں نے پیسے نہ دیے تو شاید یہ گھر نہ ملے، کیونکہ جب نوکری ملی تھی تب بھی 5 روپے مٹھائی کے دیے ہی تھے، پھر میں فائدے ہی میں رہا۔ جب میں وہ 5 روپے مٹھائی کے بھول چکا ہوں تو یہ 5 روپے بھی دے ہی دوں، کہیں بڑے صاحب کے سامنے میری برائی کر کے یہ بھی نہ لینے دیں۔ یہ سوچتے ہوئے مولوی صاحب نے اپنی ناف سے بندھی روپوں کی تھیلی کھولی اور گن کے پورے 5 روپے کے سکے دلے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر دلے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تیر عین نشانے پر بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے چابیاں نکال کر مولوی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ گھر ملنے کے دوسرے دن بعد ہی مولوی کرامت جودھا پور گیا۔ پھر تیسرے دن ہی جو کچھ مال اسباب تھا لپیٹا، شریفہ، فضل دین، رحمت بی بی اور اس کی یتیم بیٹی کو لے کر جلال آباد کے نئے گھر میں آن داخل ہوا۔ مولوی کرامت کے صرف 3 مہینوں کی محنت نے یہ رنگ نکالا تھا کہ جلال آباد کے مرکزی اسکول میں ہی مسلمان بچوں کی تعداد 15 سے بڑھ کر 110 ہو گئی تھی، جس کا صلہ مولوی صاحب کو یہ ملا کہ اسے اسسٹنٹ کمشنر ولیم کی منظوری سے جلال آباد تحصیل کمپلیکس میں ہی ایک 3 کمروں کا کوارٹر رہنے کو مل گیا، جس میں اور تو اور پانی کا نلکا بھی لگا ہوا تھا، اور گھر بھی پورے کا پورا پکی اینٹوں سے بنا تھا، اور کرایہ اس کا صرف 3 روپے ماہانہ تنخواہ سے کٹنا تھا۔ گھر کے سامنے ایک ٹالی کا درخت بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گھر پکا ہونے کی وجہ سے مولوی کرامت کی بیوی کو روز روز بھوسے میں گندی ہوئی مٹی سے اس کی دیواروں اور چھت کو لیپنا نہیں پڑتا تھا، جو کچی اینٹوں اور مٹی گارے سے بنے گھروں میں روز روز کا سیاپا تھا۔ اس طرح کے کچے گھر بارشوں کے موسم میں مصیبت بن جاتے ہیں۔ یہ پہلا روب تھا جو حقیقت میں مولوی کرامت شریفہ پر ڈالنے کے لائق ہوا تھا۔ شریفہ کے ساتھ اب اس کی نند رحمت بی بی اور رحمت بی بی کی یتیم بیٹی بھی تھی۔ ان کے علاوہ فضل دین تو موجود ہی تھا۔ رحمت بی بی سے نہ مولوی کرامت اور نہ ہی شریفہ نے کوئی بات کی تھی، لیکن یہ قصہ خاموشی سے طے ہو چکا تھا کہ رحمت بی بی کی بیٹی کا فضل دین سے اب نکاح ہونا لازمی قرار پا چکا ہے، جس کا بس اشارہ ہی رحمت بی بی کے لیے کافی تھا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر اب کون سی بات تھی کہ جب چراغ دین قتل ہوا تو ان ماں بیٹی کا دور دور تک کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ مولوی کرامت ہی تھا جس نے آخری وقت پر ان کو سہارا دیا، یہاں تک کہ وہ انہیں جودھا پور کے اکیلے پن سے نکال کر تحصیل جلال آباد اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لہٰذا رحمت بی بی جس قدر بھی مولوی کرامت کی شکر گزار ہوتی وہ کم تھا۔ تحصیل کمپلیکس عین ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا، جس میں مولوی صاحب اور اس کی فیملی کو ولیم کی برکت سے رہنے کو اب ایک مکان بھی مل گیا تھا۔ کمروں میں اینٹوں کا فرش بھی لگا ہوا تھا۔ اب انہیں کہیں اور سے پانی ڈھونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مولوی یا اس کی بیوی جب چاہتے وضو کر سکتے تھے، نہا سکتے تھے، اور وہی پانی پی بھی سکتے تھے۔ مولوی کرامت، فضل دین اور دونوں عورتوں نے مل کر اونٹ گاڑی سے سامان اتارا اور اسے ترتیب سے گھر میں رکھتے گئے۔ گھر دیکھ کر شریفہ کے دیدے کھلے ہوئے تھے، جو اب گھر کی مالکن ہونے کے ناطے ہدایات بھی دے رہی تھی کہ فلاں چیز ادھر رکھو، فلاں چیز ادھر رکھو۔ چیزیں کیا تھی؟ 3 چارپائیاں، کچھ بسترے، کھانے کے چند ایک برتن، 2 لکڑی کے صندوق جن میں سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے اور کچھ شادی کے وقت کی باقیات جمع تھیں، اور بس یہی کچھ دونوں گھروں کا اثاثہ تھا جو ایک ہی گھر میں جمع ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ اس گھر میں 3 کمروں کے علاوہ اچھا خاصا صحن بھی تھا۔ موسم گرمیوں کا تھا، اس لیے چارپائیاں رات کو صحن ہی میں بچھائی جانی تھی۔ البتہ دن کے وقت انہیں کمروں میں منتقل کیا جا سکتا تھا۔ گھر میں موجود ٹاہلی کے درخت نے یہ مشکل بھی دور کر دی تھی۔ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے دن کو چارپائیاں ٹاہلی کے سائے میں بچھائی جا سکتی تھی۔
صحن کچا تھا اور اس میں گھاس پھوس اتنا اگا تھا کہ گرد و غبار بالکل نہیں تھا۔ گھاس کاٹنے کی ضرورت تھی جو فضل دین آرام سے کر سکتا تھا۔ مولوی کرامت نے سامان اتروا کر اونٹ گاڑی والے کو پیسے دے کر رخصت کیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا اور عصر کے وقت جب گرمی کا کچھ زور تھما تو دونوں عورتوں کو گھر پر چھوڑ کر فضل دین کو لے کر جلال آباد کے بازار میں چلا آیا تاکہ کھانے پکانے کے لیے دال، چاول، آٹا اور گھی وغیرہ خرید لے۔ بازار جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کوئی خاص نہیں تھا۔ فضل دین نے تو خیر کبھی نہیں، البتہ مولوی کرامت نے تو قصور کا بازار دیکھا ہی تھا۔ وہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ پورے جلال آباد میں ایک ہی بازار تھا۔ کوئی 200 گز لمبی اور 12 گز چوڑی سڑک تھی جن کے دونوں طرف کچی پکی اور لکڑی کے بڑے تختوں والی چند ایک کھلی کھلی دکانیں تھیں۔ دکانوں کے بنیروں کے اوپر 2 رویہ بانس کی لکڑیاں ڈال کر ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور اوپر کٹی پھٹی ترپالیں بچھا دی گئیں تاکہ بازار سے گزرنے والوں پر دھوپ نہ پڑے، جو مئی، جون، جولائی میں اتنی بڑھ جاتی کہ ننگے سر والوں کی چیں بول جائے۔ ترپالیں دکانداروں نے خود ہی اپنے خرچے سے ڈال کر بازار میں چھاؤں بنا رکھی تھی۔ اس میں دکانداروں کی یہ حکمت بھی تھی کہ زیادہ تر سودا دکان سے باہر ہی پڑا ہوتا تھا۔ ایک تو اس پر سایہ ضروری تھا، دوسرا اس سودے کو آ کر دیکھنے یا خریدنے والا دھوپ کی شدت سے بچ کر آرام سے سودے کو ملاحظہ کر سکتا تھا۔ اگر گاہک کو مسلسل دھوپ تنگ کر رہی ہو تو وہ جلد ہی کھسکنے کی کرتا ہے اور دوسری دکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ دکاندار جس قدر زیادہ امیر ہوتا اس کی دکان کے اوپر ترپال اتنی ہی اچھی ہوتی۔ مولوی کرامت نے ایک دفعہ پورے بازار کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا۔ فضل دین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بازار میں کس لیے آئی تھی، کیونکہ نہ تو اس نے پچھلے 2-3 مہینوں سے روٹیاں اکٹھی کی تھی جو بیچنا ہو، اور نہ ہی فضل دین کے خیال کے مطابق مولوی کرامت کے پاس پیسے تھے کہ ٹانگر یا کھجوریں خریدنی ہوں۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دکانوں کو دیکھتا جاتا، جہاں سے اکثر سکھ، ہندو اور مسلم کچھ نہ کچھ خریداری کر رہے تھے یا بیچ رہے تھے۔ بازار میں زیادہ تر عورتیں تھیں، بوڑھی جوان سبھی قسم کی۔ ان میں سکھ اور مسلمان عورتوں کے لباس، گفتگو اور چال ڈھال میں کچھ فرق نہیں تھا۔ اکثر عورتوں نے لہنگے اور گھگرے پہنے ہوئے تھے اور ان گھگروں کے آزار بندوں کے ساتھ ان کے گھروں کے صندوقوں اور کمروں کی چابیاں لٹکتی چھن چھن بجتی چلی جا رہی تھی، اور بازار میں ان عورتوں کے چلنے سے ایک قسم کے ساز میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ بازار کے آخری کونے پر جا کر جہاں سوائے دھوپ کے آگے کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، مولوی کرامت واپس پلٹا اور ایک کھتری کی دکان پر رک گیا۔ وہ ضرور کسی مسلمان کی دکان پر رکتا، لیکن وہاں مسلمان کی دکان تو ایک طرف، کسی مسلمان نے چھابڑی تک نہیں لگائی تھی۔ دکانوں کے مالک اکثر ہندو تھے، چھابڑیاں سکھوں نے لگا رکھی تھی۔ چھابڑیوں میں بھی زیادہ تر چبڑ، رینڈیاں، تربوز، تری اور اسی طرح کی سستی اشیاء آنے کی 3 کلو بکنے والی تھی۔ پھل تو کسی کے پاس نہیں تھا، البتہ سڑے ہوئے دیسی آم اور کچے پکے کیڑوں والے امرودوں کی الگ بات تھی، جنہیں دیکھ کر مولوی کرامت نے سوچ لیا کہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ان امرودوں اور کھجوروں میں سے رحمت بی بی اور شریفہ کے لیے لے جائے گا۔ قصہ مختصر، اس نے کھتری سے 1 آنے کا دیسی گھی، 2 آنے کی دال اور اسی طرح کچھ دوسری چیزیں خرید کر 2 روپے کا پورا گٹو بھر کے فضل دین کے سر پر رکھ دیا۔ تھوڑی دور چل کر مولوی کرامت کے دل میں خیال آیا، وہ پیچھے مڑا اور 1 آنے کا ٹانگر، امرود اور کھجوریں بھی خرید لی۔ اس میں سے تھوڑا سا ٹانگر مولوی کرامت نے فضل دین کو بھی دے دیا، جسے پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ گٹو سر پر اٹھائے ٹانگر چبانے لگا اور مولوی کرامت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مولوی کرامت اب سر پر کلے دار پگڑی رکھے اور ہاتھ میں عصا تھامے بازار کے بیچوں بیچ بڑے تم تراکی سے چل رہا تھا۔ خشک چمڑے کی جوتی میں آواز تو پیدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی کھدر کی سفید چادر اور کرتے کے نیچے جوتی کا ہونا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اب وہ عوام سے نکل کر اشراف میں داخل ہو رہا تھا۔ عوام میں تو اکثر کے پاس جوتی نہیں تھی، یا چادر کے بجائے 1.5 گز کی دھوتی ہوتی تھی اور گلے میں قمیض کے بدلے میں فقط جانگیا ہوتا، جس کے ہاتھ بھر کے سلوکے ہوتے۔
اصل میں مولوی کرامت کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا جب اس نے بازار سے پیسوں کے ذریعے خریداری کی تھی، ورنہ اسے کبھی اس طرح کی شاہانہ کارروائی کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا جو لوگ بازار سے خریداری کرتے ہیں وہ یا تو ذیلدار ہوتے ہیں یا بابو لوگ۔ اسے یہ تصور ہی نہیں تھا ایک دن وہ خود منشی بن جائے گا اور جلال آباد کے بازار سے گھر کے لیے سودا سلف خریدا کرے گا، اور اب تو یہ موقع اسے ہر روز یا ہر دوسرے روز ملنا ہی تھا، کیونکہ اب وہ بھی ایسی سرکار کا نوکر تھا جو بہت امیر تھی۔ سرکار اسے اس کی تنخواہ ہر ماہ اب ضرور ہی دے دیا کرے گی، جس میں وہ زیادہ پیسے بچا کر رکھ لیا کرے گا اور کچھ کا سودا سلف خرید لیا کرے گا۔ اسی رو میں اس کا دماغ کہیں کا کہیں جا نکلا۔ جامع مسجد جلال آباد کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک خیال پیدا ہوا، اگر اسے منشی گیری کے ساتھ اس مسجد میں امامت کا کام بھی مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائے، اس طرح آمدنی بھی دگنی ہو جائے گی اور مسجد میں پرانی خدمت بھی بحال ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے اسے اس مسجد کے پہلے امام کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے منشی بنوا کر منڈی گرو ہرسا بھیجوا دوں اور یہاں کی امامت خود لے لوں، مگر پہلے اچھی طرح سے یہاں کے نمازیوں کے ساتھ الیک سلیک بڑھانی ہوگی، جس کے لیے ضروری ہے کہ 2-4 مہینوں کے لیے مفت میں کچھ لیے دیے بغیر ہی لوگوں کے مردوں کو نہلا دیا کروں، یا ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرایا کروں، یا کبھی صبح اور عشاء کی اذان دے دی جائے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ خود ہی اس کی طرف رجوع کر لیں گے۔ جب لوگ اس پر مکمل اعتماد کر لیں تو اس امام کو گورنمنٹ سے نوکری دلوا کر کہیں اور بھجوا دوں گا۔ اس طرح کسی کو محسوس بھی نہ ہوگا اور مسجد بھی ہاتھ آ جائے گی۔ اس کے بعد فضل الدین کی شادی رحمتی کی بیٹی ہاجرہ سے ہو جائے تو چراغ دین کے نام جو غلام حیدر نے 10 ایکڑ زمین نام کروائی ہے وہ بھی انہیں مل جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خود رحمت بی بی سے نکاح کر لے تو سارا معاملہ بالکل ہی سیدھا ہو جائے گا، لیکن اسے فوراً شریفہ کا غصے سے سرخ ہوتا ہوا چہرہ دکھنے لگا۔ اس نے ایک جھرجھری لے کر یہ خیال جلد ہی دماغ سے جھٹک دیا اور بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کو سلام علیکم کہنے لگا۔ اب تھوڑی دیر میں مولوی صاحب کا گھر آنے والا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا دلوں کے بھید کسی دوسرے پر نہیں کھولتا، ورنہ آج اگر اس کے رحمتے سے شادی والے خیال کو شریفہ جان جائے تو ابھی گھر میں صف ماتم بچ جائے، بلکہ وہ گھر میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔